بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے۔ کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے ارسال یدین والی۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تواڈے منڈے نو پتا ہے، تواڈے مولویوں تنخواہ داراں نو پتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا۔ عبداللہ ابن زبیر نو نہیں پتا، جنہیں ابو بکر صدیق تو نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی پھکی بھی سن لیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں، یا یہ الفاظ ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، یہ الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اب ان سے تو سنت ڈھکی چھپی کوئی نہیں تھی۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ کھڑا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کون کون وہ کا کوئی نام ہے؟ اچھا، اس میں ایشو یہ کھڑا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے عبداللہ بن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تواڈے مولویوں نو پتہ ہے، تواڈے تنخواہ داروں کو پتہ ہے ہاتھ باندھنا سنت ہے یا چھوڑنا، عبداللہ بن زبیر نو نہیں پتہ۔ کمال کمال۔ لیکن ایک طرف یہ چہرہ دیکھا آپ نے، اب دوسری طرف ہم مرزا جی کا انتہائی مکروہ طلاق یافتہ عورت والا چہرہ دکھاتے ہیں۔ مرزا جی نے مسئلہ 157 100 questions on Sunni and Shia issues میں پارٹ 1 میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں تو خلفائے راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے، ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے، باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی، پوائنٹ آؤٹ ہوتی تھی، حضرت عمر کی میں نے بتائی ہے، میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا، تو ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے۔ تو جامع ترمذی میں آگے الفاظ ہے، اس حدیث کا ایک طریق ترمذی میں ہے کہ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا، میں رجوع کرتا ہوں۔ اب مرزا جی، ہم نے وہاں بتایا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ تم نے حدیث میں تحریف کی ہے، لیکن ہم تمہیں یہاں بتاتے ہیں تمہارا اصلی چہرہ، کہ یہاں تو تم یہ کہہ رہے ہو نا، خود ہی گڑا اعتراض۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عبداللہ بن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو، اور خود ہی جواب دے رہے ہیں ہاں تواڈے مولویوں نو پتا، تواڈے تنخواہ داروں کو پتا ہاتھ باندھنا سنت ہے چھوڑنا، عبداللہ بن زبیر نو نہیں پتا۔ تو علی کو نہیں پتا تھا مرتدین کو جلانے والا مسئلہ؟ تواڈی انجیریا نانو پتا ہے، تواڈے وہ سارے جتنے پڑھے ہیں انہیں پتا ہے، علی کو نہیں پتا کہ مرتدین کو۔ اب جو مرزا جی آپ جواب دو، وہ ہماری طرف سے اپنے ہی نکالے ہوئے اعتراض پہ اپنی دی ہوئی منطق کا جواب سمجھ لینا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کے بعد آگے دیکھیں۔ اچھا چلے، کہتے ہیں وہ عبداللہ بن زبیر کو نہیں پتا جنہوں نے ابو بکر صدیق سے نماز سیکھی، علی علیہ السلام، ابو بکر صدیق نو نماز سیکھی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہیں؟ بالکل۔ لیکن مرزا جی، وہ جو 5 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں آپ نے جو کہا تھا کہ یہ جامع ترمذی والی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ترک رفع الیدین علی، اس کے لیے آپ نے کہا تھا دیکھو کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت پیروی کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ یار عبداللہ بن مسعود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ ہم سے سنیں، آپ کا ان سے کیا تعلق؟ آپ اپنے بزرگوں کے فضائل سنیں، ہمیں تو یہ بتائیں روایت ثابت ہے۔ یہی ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی ڈرامے بازی نہیں کرو کہ وہ اس کو نہیں پتا ہے، ابن زبیر نو نہیں پتا جنہوں نے ابو بکر نو نماز سیکھی، یہ ڈرامے بازی نہیں کرو، یہ بتاؤ خالی روایت ثابت ہے۔ شیخ زبیر کے پیچھے جنہوں نے باطل تعویل کی، جن کی باطل تعویل کا تم نے جواب دیا، ان کے پیچھے مت چھپو،
आ रहा अभी नंबर, अभी तुम्हें बताएंगे तुम्हारी सही सनद का। लेकिन आप समझे जरा बात को। अच्छा फिर मिर्जा जी अपने मखसूस स्टाइल में कहते हैं तो इसकी फक्की भी सुन लें। अभी मिर्जा जी की फक्की देखना, मिर्जा जी को ऐसी जगह से ही फक्की निकलवाएंगे हम, बात छोड़ दो। कहते हैं सुने अभी दाऊद में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज की हालत में हुक्म देते थे कि हम दायां हाथ बाएं के ऊपर रखें। यही अल्फाज है कि दाएं हाथ बाएं पर रखना सुन्नत है, ये अल्फाज है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पता है कि दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना सुन्नत है। अब उनसे तो कोई सुन्नत ढकी छुपी हुई नहीं थी, अब उनसे कोई सुन्नत ढकी छुपी हुई नहीं थी। सही, ऐसे ही है। मसला नंबर 157 के अंदर पार्ट 2 में एक जगह मिर्जा जी ये बात कहते हैं कि इस तरीके से अपने मसूद के बारे में आता है कि वो तशहुद में अलन नबी पढ़ते थे अस्सलामु अलैका युहन नबी को, लेकिन उम्मत ने नहीं उसको एक्सेप्ट किया। खुद उन्होंने भी जो तशहुद सिखाया वो अय्युहन नबी को, ये उनका तफर्रुद है, ये उनका उम्मत ने नहीं एक्सेप्ट किया, उम्मत ने नहीं एक्सेप्ट किया। अच्छा देखें, अब उनसे कोई सुन्नत ढकी छुपी हुई तो नहीं थी, है ना, यहां तक सब बात सही है। तेरे उम्मत ने एक्सेप्ट किया नहीं, गो अगर उम्मत ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बात खत्म। आपका उसूल कि ठीक है वो सुन्नत के जानने वाले हैं लेकिन उम्मत एक्सेप्ट करे तो ठीक, ना करे तो ठीक है। आपने बताया ना ये उसूल, तो अब्दुल्लाह इब्न अलन नबी के सीगे को आपने कबूल नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि उम्मत ने कबूल नहीं किया, लेकिन हाथ लटकाने को कैसे कबूल कर लिया? चोचो